دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور جن کا وجود باقی نہیں رہتا، ان کو عذاب قبر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، کہیں بھی مر جائے کوئی اور مرنے کے بعد دفن نہ ہو، مثال کے طور پر کسی کو جو ہے 10 شیروں نے مل کر کے کھا گئے، کسی نے ہاتھ کھا لیا، کسی نے پیر کھا لیا، کسی نے منڈی کھا لی، کسی نے کچھ بھی کھا لیا، الگ الگ حصے کھا لیے، تو فقہا کہتے ہیں کہ شیروں کے نے جو حصہ کھایا، ان کے پیٹ میں اگر عذاب ہوگا تو ان کے پیٹ میں عذاب ہوگا، اور اگر ثواب ہوگا تو شیروں کے پیٹ میں ثواب ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی کہیں بھی ہو، مرنے کے بعد ڈوب کر کے مرے، جل کر کے مرے، راکھ راکھ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، بالکل کچھ باقی نہ رہے جسم کا کوئی حصہ، آپ دفن نہ کریں، سولی دے دی گئی، لٹکا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا رہا، تب بھی حساب و کتاب ہوگا، اور مرنے کے بعد عذاب بھی ہوگا اگر گناہ کرتا تھا، اور ثواب بھی ہوگا اگر نیکیاں کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، دلیل دیتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سامنے کسی کو مرا ہے، اس کو دفن نہ کرے، عذاب کیسے ہو؟ کیسے کوئی ڈوب کر کے مر جائے، عذاب ہو اس کو، ثواب ہو اس کو؟ یا کیسے کسی جانور نے اس کو کھا لیا، کیسے ہو؟ تو فقہا ہمارے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے بغل میں اگر کوئی سویا رہے، وہ سونے کی حالت میں عالم خواب میں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، آپ کو خبر تک تو نہیں، اور یہاں تک کہ کوئی جانور بھی اس کو خواب میں حملہ کر دے یا کوئی مارے اس کو، کوئی آثار آپ کو معلوم نہیں، وہ تو سویا ہوا ہے۔ تو عالم خواب کے یہ عالم، تو عالم برزخ کے بھی ویسے ہی کہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ حق ہے، جو ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ عذاب و کتاب، حساب و کتاب ہوگا، وہ حق ہے، وہ ہوگا ہی، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، ایک صاحب اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ بالکل غلط ہے، بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ولادت شریف ہوتی ہے، حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، تو میرے آقا گھر میں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد فرمایا رائے تو رسول اللہ، حضرت عاصم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ فاطمہ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد امام حسن کو گود میں لیا، اذن فی اذن الحسن ابن علی، اور حسن ابن علی، امام حسن ابن علی کے کان شریف میں میرے آقا نے اذان کہی، اور اذان وہ بھی کہا بالصلاۃ، نماز والی اذان۔ تو جب اللہ کے نبی نے اذان کہی تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بدعت کہے وہ بتائے کیسے بدعت ہے، بھائی وہ جاہل ہے، بدعت بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، اس میں تعداد الگ الگ مقرر ہے، کہیں فقہا نے 7 لکھا، کہیں 3 لکھا، کہیں اقامت کے بارے میں 4 لکھا، کہیں 2 لکھا، کہیں 1 لکھا، لیکن کہیں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اذان کہی ہے، اقامت کہتا ہے، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، وہ بدعت ہو، بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، امام حسن کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی۔ آخری سوال، چوتھا سوال، ہمارے یہاں اکثر خواتین اور مرد بھی مزار و درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں اور قبر کے گرد چکر لگاتے ہیں، صاحب قبر سے منت مرادیں مانگتے ہیں، بالخصوص جن خواتین کو اولاد نہیں ہوتی وہ بزرگوں کی قبر پر جا کر ان سے اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ مزار و درگاہوں پر جانا کیسا؟ فقہا نے لکھا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا منع ہے۔ امام نے ایک حدیث لکھی اور اس کو کہا کہ یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرۃ القبور، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو زیارت قبور کے لیے نکلتی ہیں، جو زیارت کے لیے نکلتی ہیں، مزارات کی ہو یا قبرستان کی ہو۔ تو عورتوں کو مزارات پر جانا منع، ناجائز، اس کے علاوہ مردوں کا جانا صحیح، بالکل درست ہے، اس میں کوئی رائے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ مزارات قبور کی زیارت نہ کرنا، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی، دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ تو مزارات پر جانا درست ہے، عورتوں کو جانا منع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال اس میں یہ تھا کہ منتیں مرادیں مانگنا، طواف کرنا، طواف کرنا ناجائز و حرام ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ طواف خاص ہے بیت اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کہیں بھی طواف کرنا، مزارات کا ہو، کہیں گھر کا ہو، یا کسی پیڑ کا ہو، یا کوئی کسی چیز کا ہو، طواف کرنا حرام ہے۔
طواف سے مراد یہ جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے وہی طواف. ایسا نہیں کہ آپ 2 چکر 3 چکر کسی کام کے لیے کسی غرض کے لیے لگائیں کہ آپ کو نپائی کرنا ہے ناپنا ہے تو 2 چکر 3 چکر ان میں ناپیں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہے, بلکہ وہ طواف جو خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے وہ طواف کسی اور چیز کا, مزارات کا ہو, پیڑ کا ہو, درخت کا ہو, کہیں کسی چیز کا ہو, وہ حرام ہے. اور رہی بات مرادیں مانگنا منتیں مانگنا, یہ درست ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین سے توسل لیتے ہوئے ہم اپنی دعا کو قبولیت کے منزل پر لے جاتے ہیں. ان صاحب مزار کے وسیلہ دے کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں, یا اللہ تیرے حضور ان بزرگوں کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں جو بڑے عظمتوں کے حامل ہیں, ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما. یہ مقصد ہوتا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے دوست کو مذاق میں کافر یا ہندو کہہ دیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں. پہلے کسی بھی مسلمان کو کافر کہہ دینا یا ہندو کہہ دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے. آپ پہلے توبہ کریں اور پھر اپنے دوست یا جس کو بھی کہا ہے اس سے معافی مانگیں, یہ آپ کا کفارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ پہلے سنت پڑھ لیں, اس کے بعد کچھ وظائف پڑھنا ہے.